مقام یقین کیا ہے؟ ایک مرتبہ آپ سنتے ہو کہ اللہ ہے، لیکن کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ مانتے بھی ہو؟ ایک مرتبہ آپ نے سنا کہ امام زمانہ پردہ غیب میں ہے، لیکن کیا واقعاً 100% مقام یقین پر بھی ہو کہ امام زمانہ پردہ غیب میں ہے؟ یہی نسلیں، یہی بچے جنہیں ہم کلمہ سکھاتے ہیں، کسی مولوی کے پاس بھیج دیا کہ میرے بچے کو کیا سکھا؟ کلمہ پڑھنا سکھا۔ پھر بچہ واپس آتا ہے، بچے سے پوچھتے ہیں ہاں بیٹا کیا سیکھ کے آئے؟ کہ بابا کلمہ یاد کر کے آئے ہوں، کہ سنا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ اب باپ خوش ہو گیا کہ میرے بچے نے کلمہ سیکھ لیا۔ پھر کہتے بیٹا قرآن یاد کر کے آ۔ پھر بچہ سناتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اب خوش ہو جاتے ہیں کہ بچے نے قرآن کو کیا کر دیا؟ یاد کر لیا۔ مجھے نہیں ملتا کسی حدیث میں، کسی روایت میں کہ یہ حکم دیا ہو کہ بچوں کو قرآن یاد کرواؤ، اچھی بات ہے، لیکن حدیث میں نہیں ملتا۔ وہاں تفہم، تفکر، تفقہ کی بات کی گئی ہے کہ ایک آیت یاد کر لے لیکن اس آیت کو سمجھ لے۔ رٹنا اور ہے، سمجھنا اور ہے۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے لفظوں کو رٹا ہوا ہے لیکن لفظوں کو سمجھا نہیں ہے۔ تو قرآن فہمی اور ہے، قرآن کا رٹنا اور ہے، کلموں کا رٹوانا اور ہے، کلموں کا سمجھانا اور ہے۔ ایک مرتبہ وہ لا الہ الا اللہ کو سمجھ گیا ہے، اب جو منزل فہم لا الہ الا اللہ پر آ جائے اس سے بڑا کوئی مقام نہیں ہے۔ ایک مرتبہ نہیں، اس نے کیا کیا ہے؟ رٹ لیا ہے۔ تو رٹنا اگر کمال ہوتا تو طوطا بڑا اچھا رٹتا ہے۔ کئی طوطے ہوتے ہیں جو اراؤنڈ 2000 ورڈز کو یاد کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ آپ گھر میں گئے طوطا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہیں، آپ گھر میں گئے طوطا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کسی کے گھر میں گئے طوطا ہی گالیاں دینے پہ لگا ہوا تھا۔ تو فرمایا نسلوں کو طوطا نہ بناؤ، طوطا پروری بڑی آسان ہے، طوطے والی تربیت بڑی آسان ہے، لیکن جو انسان کو سمجھانے والی تربیت ہے، فہم والی تربیت ہے، وہ تربیت پوری زندگی میں کام آتی ہے۔ رٹی ہوئی چیزیں انسان سے چھوٹ جاتی ہیں۔ آج ایک چیز یاد کر لی، 10 دن آپ نے اس کو دہرایا نہیں تو آپ کے ذہن سے نکل جاتی ہے، لیکن جو چیز آپ کے وجود میں راسخ ہو جاتی ہے، جو وجود کا حصہ بن جاتی ہے، وہ کبھی بھی انسان کے وجود سے جدا نہیں ہوتی۔ اور وہ منزل کیسے آتی ہے؟ جسے مقام یقین بولا جاتا ہے، کہ انسان مقام یقین پر آ جائے۔ ہم ڈیلی نمازیں پڑھ رہے ہیں، کیا مقام یقین پہ آ جائے؟ ہم ڈیلی مجلس امام حسین میں آ رہے ہیں، کیا مقام یقین پر آ گئے؟ اگر مقام یقین پر ہوتے تو انسان موت سے کیوں ڈرتا ہے؟ اگر مقام یقین پر ہوتے تو انسان فاجعات سے کیوں ڈرتا ہے؟ میں نے شاید کئی سال پہلے ایک چھوٹی سی مثال دی تھی، میں نے کہا مثلا 2 ورڈ یاد کریے، ایک چیز کا علم ہونا اور ہے، ایک چیز کا یقین ہونا اور ہے۔ ایک مرتبہ آپ کے پاس انفارمیشن ہے، یہ ایک الگ چیز ہے، ایک مرتبہ اس انفارمیشن پر آپ کو یقین بھی ہے۔ مثلا خدا ہے، یہ انفارمیشن ہے، کیسے ملی؟ آپ نے کن چیزوں کو دیکھا، سبب، مسبب، علت، معلول، اس چیز سے آپ نے کہا کہ جب ہر چیز کو بنانے کا کوئی نہ کوئی ریزن ہے تو یقیناً خدا کو بھی بنانے کا کیا ہوگا؟ کسی نے کائنات کو تو بنایا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی ریزن ہوگا۔ اب ان نتائج سے آپ پہنچے کہ خدا موجود ہے۔ بچپن میں سنا خدا ہے، چیزوں کو رٹ لیا، آدمی کا خدا ہے۔ تبھی اکثر مسلمانوں کے بچے جب ویسٹرن ماحول میں جاتے ہیں، جب ویسٹرن یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، ذرہ سا شک ان کے وجود کو ہلا دیتا ہے اور وہ کافر بن جاتے ہیں، سیکولر بن جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے کلمے رٹوائے تھے، کلمے سمجھائے نہیں تھے۔ لیکن وہ انسان جو منزل یقین پر ہو، سر کٹ بھی جائے پھر بھی تلاوت خدا میں مشغول رہتا ہے۔ یہ مقام یقین ہے کہ کہیں امام حسین اگر 70 مرتبہ جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، پھر زندہ کیا جائے، پھر بولا جائے کیا حسین کی مدد کرو گے؟ ہم پھر بھی آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ بندہ کہاں پر فائز ہے؟ مقام یقین پر۔